وسیعہ مسلک حق اہل سنت والجماعت درود پاک کو مل کے صلاۃ و سلام الحمدللہ نحمدہ
ہر صاحب ایمان دے معمول ہونا بھی چاہیے تے ممبر و محراب دے وارثاں دا تے ضروری ہونا چاہیے کہ اس ذات کا ذکر کیتا جائے جہاں ذکر خدا وحدہ لا شریک نے کیتا ہے، جہاں ذکر کملی والے محبوب نے کیتا ہے۔ جناب اج دا جمعہ شریف اس ذات تک منسوب کرنا شبیہ مصطفیٰ راحت جان مصطفیٰ قرار مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ عالمہ فاضلہ قاریہ حافظہ راکعہ ساجدہ صائمہ راضیہ مرضیہ فقیہہ محدثہ محققہ مفسرہ امینہ مؤمنہ نور چشم رحمت للعالمین حضرت سیدہ النساء العالمین ملکہ فردوس بری مادر حسنین کریمین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کا ذکر کیتا جائے گا جمعے جیسا کہ ایک معمول ہے ساڈا روٹین رمضان شریف کا پہلا جمعہ جو ہوتا ہے وہ جناب سیدہ کونین کی درس کیتا جاتا ہے۔ میں بڑے افسوس نال اور بڑا دل دکھ دا باز گلا پیاس کے پھر میری گل کا پھر نوٹس دے موضوع دے الگ دوسرے دے سارے یہ جو کچھ ہے نہیں کہنا چاہیے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ 3 رمضان شریف گزر گیا۔ ڈویژن کی گل کرنا، ڈویژن فیصلہ آباد مطلب ہزارہ مسیتیں ہونی نے، کوئی شاید ہوئے گا جڑا مننے والا ہوئے گا، باقی کسی مولوی کو توفیق نہیں پئی کہ سیدہ زہرا دا یوم اپنی مسیتیں بنا رہے یعنی یہ نہ میرے دلوں بات نہیں ہے۔ 11ویں شریف بناؤں دے ہر مہینے جبکہ بنانی بھی چاہیے، 11ویں شریف ساڈا ایک حصہ ہے، ساری پہچان ہے، لیکن 11ویں انہیں ضروری نہیں جنہیں ذکر زہرا ضروری ہے۔ غوث پاک پوتے نہیں تے زہرا دادی تو کوئی توفیق نہیں۔ اپنا پیو فوت ہو جائے تو عرصہ دادے دا عرص کراؤندے نے، پیو دا عرص کراؤندے نے، بڑے بڑے اشتہار چھپا کے سال پہلو تیاری کی ہوئی نہ لنگر پکوڑا کہ فلانا نات نہ سدنا فلانا مولوی سدنا ہے، وہ اشتہار لا لا کے جناب دیواراں پر چھڑ دے نے۔ جدو نبی دی لاڈلی دھی دا یوم اتنے بہام نے شکاش کو شبہات اس قوم کو پا دیں نہیں جی بہتا نہ کرنا چاہیے جی اینج ہوتا ہے جی بندہ کرنا شیعہ ہو جاتا ہے، جاہل آدمی تینوں کنے آ کے شیعہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بددیانتی ہے، بے وقوفی کی علامت ہے کہ کوئی ذکر اہل بیت کرے اس کو رافضی کہنا، یہ خود اس کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہے، اس کے نام سنس ہونے کی دلیل ہے، یہ اس کے بے وقوف ان پڑھ جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ ارے سنی تو وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کا غلام ہوتا ہے، سنیے صحابہ رسول ازواج رسول، یہ سنیے گا عقیدہ، یہ سیدھی بن رہی ہے گھر گھر میں چلے گی۔ سنی وہ ہوتا ہے جو حضور کے سب صحابہ کے ماننے والا ہو، جو حضور کے ایک صحابی کے بھی فضیلت کا انکار کر جائے وہ سنی نہیں ہوتا۔ سب صحابہ شان والے ہیں، جیسے کہ آقا کی حدیث ہے کہ صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم، سب صحابی ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح سب صحابہ شان والے، اہل سنت سب صحابہ کو مانتے ہیں۔ یہ غور سے سنیے، ایک صحابی کی بھی اگر فضیلت کا کوئی انکار کرتا ہے وہ سنی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اہل بیت کو اہل سنت مانتے ہیں، اور اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اور پھر صالحین بزرگان دین صدیقین شہداء سب کو ماننے والے ہیں۔ تو اس لیے سنی وہ ہوتا ہے جو ہر تہوار کو خلوص دل سے منانے والا ہو۔ مولوی تو چوری اسکر صاحب چنگے رہ گئے، عمرے کا ٹکٹ دیتا ہے، نہ زہرا پاک دی محفل کراؤندے نے 8 سال اس تو بعد نہ عربی عمرے کا ٹکٹ دے سکتے ہیں۔ اللہ نے وہ عزت آبرو عطا فرمائے۔ اگر تھان بار جڑے منن والے انہوں کیتا بھی منن والے ہوں گے، لیکن یہ نہیں گل نکا نکا 2-4 ہوتے ہو نہیں تے جے سارا سال ڈنگر کھاوے نبی پاک دی حال دا یہ ممبر کدی نہ لبدا مولوی کہ زہرا دا پتر شہید نہ ہوندا، یہ کدی نہ لوگ رسپیکٹ کر دے، رسپیکٹیبل نہ بندہ کدی جے زہرا پاک دے پتر نہ تعلق نہ ہوندا۔ اے سب ممبر محراب بے داڑیاں جبے کبے سب حسین دے خون دا صدقہ ہے۔ اس لیے سنی ہوں، سر سے پاؤں تک فکر رضا رکھنے والا ہوں، سنی ہوں، اس لیے مجھے
دل میں تکلیف اس بات کی ہے کہ یار یہ جڑا دادے کا عرس کراؤں نے پیو کا عرس کراؤں لگے وہ فرض واجب سمجھتے ہیں فرض واجب ہے کوئی یا کوئی قرآن میں چاہے عرس کرانا بڑا ضروری ہے جدو اتنے آل رسول کی گل آ جائے یا 10 محرم آ جائے یا ذکر زیادہ اتنے آ کے روڑے سے پہ جاتے ہیں اور یار میں روڑے سے پیا روڑے سے رہ جانا جہاں روڑے سے پہ گیا روڑے سے رہ جائے گا جنہیں آل رسول نو دلوں من لیا ہے وہ تو بیڑے پار ہو گئے بہرحال ایک دل بات سی آتھا کرنا توڑے سامنے بھی کرنی تھی صحیح لگے تو ہمیں ٹھیک ہے نہ لگے تو ہمیں ٹھیک ہے غور کا بات سنو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رباں دے پاس آگ دے کاجل والے محبوبہ سونیا میں ارادہ کیتا ہے تیری اہل بیت نو ہر نجاست کو پاک کرنا ہر نجاست کو پاک کوئی رجس کوئی نجس تیری اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا بڑے بڑے لوگ چین لے آئے دوسرے شہروں کو جو سب ریاست سب دن بھائی آئے نہیں گیا رہا تو بہت سفر کر کے اللہ تعالیٰ نے بھی سفر قبول فرمائے حضور کی نبھا دے آمین کہہ رہا ہوگا نخرت کر دے اللہ اکبر تمام نجاستہ کو لوگ پاک کر کہ پاک کن نے کیتا ہے اللہ نے کن بولو اللہ تعالیٰ نے وحدہ لا شریک نے پاک کیتا ہے فرمایا میں پاک کیتا ہے کوئی پلید تیری اہل بیت کے قریب آئی نہیں سکتا شاید فیصلہ اپنے اس وقت کیتا ہے آپ کو پتہ سی کہ کئی ایسے روڑے سے پہ جانا ہے فرمایا سوڑیا کوئی پلید نہیں آئے گا کوئی پلید تیری اہل بیت میں تمام نجاستہ کو پاک کر دیتا ہے کوئی نجس تیری اہل بیت قریب نہیں کہ پلیتی نہیں آئے گی نجس ہوتے ہیں نہیں پاک ہوتے جمدے پاک نے بھئی کہ نطفہ رسول دا ہوئے بدر رسول دا حصہ ہوئے اور پھر جنہی ماں خدیجہ الکبریٰ ہوئے جنہ پیاں کی ماں خدیجہ الکبریٰ ہوئے باپ نبیاں دا سردار ہوئے انہوں نے پیدا ہو کے کلمہ پڑھنی لوگ نہیں وہ جمدے پاک ہوئے پاک نہیں تو رب العالمین فرمائے معاذ دے کاجل والے محبوبہ میں تمام نجاستہ کو پاک کر دیتا ہے ان کر لو اور آپ نے رکھا کوئی پلید کوئی پلیتی کوئی نجس تیری اہل بیت دے قریب آئے گا ہی نہیں سونیا تیری اہل بیت دے قریب صرف ہو آئے گا جنہوں داتا حجویری رکھے جائے خواجہ اجمیری غوث پاک شیر محمد شرپوری سلطان باہو پیر میر علی شاہ حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الاسلام المسلمین اور جناب جماعت علی امیر ملت رحمت اے لوگ ہوں گے تیری اہل بیت قریب نجس کو پلید تیری اہل بیت قریب آئی وہ سے بولیے سبحان اللہ تو بہرحال یہ عام فہم ترجمہ پیش کر دیتا ہے اور چونکہ خصوصاً تذکرہ ہے سیدہ کونین سلام اللہ تعالیٰ دیکھو حضرات اللہ کے سلو مال عطا فرمائے اور زکاة دیندہ ہے کہ زکاة دے بھی انہوں اندنے بڑا نیک آدمی ہے بڑا جناب سخی آدمی ہے انہیں زکاة دیتی وہ فطرانہ دن دے بہت بڑا سخی آدمی ہوندہ ہے کوئی جناب قربانی کردہ ہے جنہوں اللہ توفیق دے رہے ہو تین دن چار پنج قربانی اللہ توفیق دیتی کردہ ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ بہت بڑا چودری ہے بڑا بڑا سخی ہے جناب جو اونٹ کی قربانی کرے تو بہت بڑا سخی گائے کی قربانی کرے تو بہت بڑا سخی مال غریبہ کو دے تو بہت بڑا سخی جناب زکاة دے تو بہت بڑا سخی کسی نے قابلہ کے دے تو بہت بڑا سخی مسیطے پیسے دے بہت بڑا سخی مدرسے پیسے دے بہت بڑا سخی تو نباؤ نماز اور محبت کرے بہت بڑا سخی ہے انہوں کی شانہ بیان کرنے کے سانے نہیں دے مولوی نے 100 روپیہ دے گئے شانہ بیان کرنے کا دادے پردادے تک شان بیان کر دے تو کرنی چاہیے نہیں کرو یہ تو اعتراض کوئی نہیں میں کہنا جنہا زکاة دے میں وہ بہت بڑا سخی ہے جنہا مال دے میں وہ بہت بڑا سخی ہے جنہیں اپنی اولاد دے دیتی ہو پیسے نہیں مالو متا نہیں پیسے ہی نہیں دل و دینار نہیں ڈنگر نہیں بچے گائیاں نہیں اپنی اولاد دے دیتی آخیا کچھ رہے میں رہے مصطفیٰ دا دین زندہ رہنا چاہیے ایڈا سخی کائنات میں بخاؤ نہ منو جنہیں اپنے پتر قربان کرا دیتے ہوئے جنہیں کنبے دا کنبہ شہید کروا دیتا ہوئے اور پھر جناب سیدہ اور سارے گھر دا احباز غور سن لینا جناب امام الانبیاء علیہ السلام اور سیدہ کونین آپ دے نواسے حضور دے
سارے دی زندگی دا حاصل دے خلاصہ صرف ایک بات یہ نہیں سی یا اللہ سانو جنت مل جائے، یا اللہ سانو زرد برگ لباس مل جائے، جنتی لباس مل جائے، کھانے دانے مل جائے. نہیں، زندگی دا حاصل دے خلاصہ ایک سی حضور تو لگ کے تے حضور دے نواسے تے حضور دی ازواج تے حضور دی بیٹی ایک خلاصہ سی کی یا رب حبلی اس بات نے بولے تو کدوں بولو گے یا رب حبلی امتی. زہرا پاک روٹی مل گئی تو پھر بھی شکر، نہیں ملی تو پھر بھی شکر، بچیاں لباس مل گیا تو پھر بھی شکر، نہیں ملیا تو پھر بھی شکر. یہ نہیں منگیا کہ یا اللہ کھانے دے دے، یا اللہ زرد پر لباس دے دے، یا اللہ سی تیرے محبوب دے نواسے تیری محبوب دی تھیاں میرے پیسے درم و دینار، نہیں کچھ نہیں منگیا. بس ایک گل کی تھی مولا ساڈے منن والے نے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. بولو ایسے ہوتے ہیں علیہ وسلم، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. بلکہ چلتا چلتا بات کر جاواں، ایک سائل سیدہ کونین دے بوئے دوتے آیا. اے گل ابتدائی ہے کہ جی اے سن کے تیری اکھ آنسو آ گیا نا تے میں نے سمجھا سارا مول پہ آئی. جملہ چھوٹا جائے لیکن بہت بڑی بات. سائل کنی کھڑکائی، السلام علیکہ یا اہل البیت. کون ہے؟ کہ میں سائل مسکین ہوں. اور میں اچھا پھر کچھ عطا فرماؤ تو آدھا خاصہ ہے تو آدھے کلوں کا خالی نہیں گیا. آئے ہائے سیدہ طیبہ طاہرہ اپنے معاملات دیکھ لیے کر دے، زہرا پاک میں دیکھ لو معاملات. توجہ کرنا ذرا، آپ نے سچے پاسے ہاتھ مارے ہیں نکال کے کوئی شے نہ لبھی. کھبے دیکھیا نہ کوئی کھان واسطے، نہ کچھ پین واسطے، نہ کھجورا، نہ دودھ، نہ پانی، نہ روٹی، نہ جو کوئی شے نہیں. آپ نے اگے دیکھیا پیچھے بڑا سارا گھر تلاش کیتا، کوئی شے ملی نہ. جملہ چھوٹا جائے سمجھے نہیں میں کیا کہ کوئی شے ملی نہ، آپ کو کوئی شے نہ لبھی، کوئی شے نہ لبھی. فرمایا پھر سوچے جائے نماز ہی دے دی، وہ بھی کوئی نہیں، وہ بھی کوئی شے نہیں. پانی کا پیالہ ہی دے چھڑا، وہ بھی کوئی شے نہیں. ہن کب جاؤ گے وہی پانی والے بیٹھے ہو، حضور بھی آزم محبت کرنے والے بیٹھے ہو، جدو کوئی شے نہ ملی. سیدہ النساء نے اپنے پترا دی باواں پھڑ لی، اپنی شہزادیاں دی باواں پھڑ لیا. ایک پاسے مولا حسن، ایک پاسے مولا حسین، دونوں دی باواں سائل دے ہاتھ وچ پھڑا دتیاں. فرمایا ہن شے کوئی نہیں سوائے شہزادیاں تو جا لے جا، ساڈے گھروں کدی کو خالی گیا. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. خلافات کی بات کرنے والوں تمہیں کیا پتا اللہ رسول کسے کہتے ہیں. یہ زہرا پاک دے بوئے دا مانگت بنے ہمیں تے تھا منگنی تے لوڑ نہ پڑے. پترہ والے کا بیٹے دے دیتے آکھے ہی لے جاؤ. سائل آکھ دے کہ میرا بیوی میرا مقصد ہے تیرے سے، پر تیرا جڑا بھی مقصد سی سامنے نہ غرض کوئی نہیں. اسی تے اے لکھنا ہے میں امام الانبیاء دی تھی ہیں، میں امام الانبیاء دی شہزادی دخترے نیک اخترام ساڈے دروازے تو آیا کبھی کوئی خالی نہیں گیا. دونوں بولو سبحان اللہ. ساڈے بوئے تو کبھی کوئی خالی نہیں گیا. میرے بابا دی شان نے وہ تو رحمت کائنات بن کے تشریف لے آئے ہیں، انہیں دے آستانے دیون والا کبھی کوئی خالی نہیں گیا. جدو آ کے صدا لگا ہے صدا و صدا روے تیرا دوارا سبیل علامت نہ پڑھنا ہمیں پھر معافی بروٹے بدل ما جوان نہ ذرا سینے نہ زور لاؤ. صدا وصدا تیرا دوارا جتھے ہوں دے غریباں دا گزارا. امام الانبیاء دی ذات
رحمت بنایا ہوا ہے، رحمت بنایا ہوا ہے. مسلمان بھائیو جدو امت گناہ امام الانبیاء نے دیکھے حضرت جبریل امین علیہ السلام آکھے سونیا مازار دے کاجل والے محبوبہ تیری امت دی گناہ دی فہرست بڑی طویل ہے تے سونے نہ واسطے دعا کریا کر. پھر میں بخانا کتابہ جو مسلمان بھائیو جدو امام الانبیاء نے لکھیا میری امت گناہگار ہے، گناہ دی فہرست بڑی طویل، بازاراں وچ جا جا کے رونا، غاراں وچ جا جا کے رونا، یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی ہو نبیوں میرا رحمت. مل کے بولو جناب نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت والے شاموں والا محبوب بازارہ وچ جا کے روندہ پیا، غارہ وچ جا کے روندہ پیا. ایک دن کملی والے محبوب باہر تشریف لا گئے نے، ایک مقام ایسا ہے اللہ دے محبوب روئی جاندے نے، روئی جاندے نے. صحابہ جا کے قریب بیٹھ گئے نے، سارے صحابی امام الانبیاء والے تھے، صحابی بھی رون لگ پئے نے. کملی والے محبوب روئے نے، یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی کی سلامہ دینے پہنے. صحابہ جا کے قریب بیٹھ گئے نے، آنکھیں والدحا دے چہرے والے نہ رویا کرو حضور، نہ غمگین نہ ہو حضور، بخشی کرو مہربانی کر سونے، نہ رویا کر تیرے صدقے دے گناہ گارہ دا دینا پار ہونا ہے. اللہ اکبر، آنکھو سبحان اللہ. مازاق دے کاجل والے محبوبہ تیرے صدقے دے گناہ گارہ دا بیڑا پار ہوا ہے، نہ رویا کرو حضور، چلو تشریف رہ کے چلو. اٹھو کملی والے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں جانا ہوں جب تک بشندہ وعدہ نہ کر لیندہ. اور سارے صحابی مسجد جمع ہو گئے نے، سب صحابہ تجاویز دے گئے نے کہ وہ سرکار رو منائیے، کہ وہ حضور نے لے کے آئیے. سارے صحابی کہنے بینے یار اس ذات کو جا کے نکرے جنہی گل وہ نبی نے کبھی بول آئی. بولو سبحان اللہ. گل کبھی سرکار نے مہر لے نہیں، انہوں چل کے عرض کرنے کے دروازے تے کھلائیے کہ نو سلمان فارسی نو. حضرت سلمان فارسی جناب سجدہ کونین نے دروازے دیتے آگے نے، کنڈی کھڑکائی، مولا حسن باہر نکلے نے. اور سلمان کیویں آئے ہو جی؟ میں عرض کر نماز دے آئے ہو. سجدہ کونین میں پتہ لگا پھر میں سلمان کو بلا لو، کیونکہ حضور فرمایا سلمان بھی اہل بیت ہے. آجو سلمان نہ کیوں اندر گئے جس وقت ساری گل سنا دیتی. 2-3 دن گزر گئے سن، زہرہ پہلے پریشان سن، اج 2-3 دن تو اپنے ابو دی شکل نہیں دیکھی. تے تی واسطے سب تو مشکل مرحلہ ہو ہوندا ہے جدو باپ کسے نہ آئے ہائے انشاءاللہ کسے تی دے سر تو باپ جدا نہ ہو. جدو باپ بچھڑ جائے تی واسطے مشکل مرحلہ ہوندہ ہے. جب ابو نظر نہ آوے، ماں کو گل کرے نہ آتی، ماں کوئی گل نہیں تو نہیں مانتی، تو میرے ابو جینے رہے میں اپنے ابو نہ آکھاں گی، میرے ابو فلانی گل میری پوری کر چھڑ گی. مسلمان بھائیو تیسرا بیمار ہے، باپ نظر نہیں آگے، کملی والے محبوب کی زیارت نہیں ہوئی. سجدہ کونین بل انتظار دے اندر حضرت سلمان فارسی ساری گل سنا دیتی. بی بی ساری گل تے سرکار نے منی نہیں.
منی نہیں تہاڈی موڑ بھی نہیں چلو ساڈے نال چلو مہربانی کرو حضور تشریف لے کے آ جائیں گے تہاڈی گل من جان گے کتاباں وچ موجود ہے سیدنا زہرا پاک چادر دی بکر مار کے انج نکلی ہے گھروں انج دنیا جو کوئی لیڈر ٹرتا ہے کوئی قائد چونکہ سیدہ کائنات کی ساری ڈور اپنے بابے والی میں چلتا بات کرتا ہوں میں قسم زلف رسول دی جڑا زہرا پاک دا نام ایتھوں لیندا ہے او عزت مکھی نہیں سکدا موقع ملے نہیں کیوں شرمائی شرمائی جاندے ہو تجھے لے دیو دس کے خوش سبحان اللہ آپ قربیاں چونکہ آپ کی ساری ادا حرکات و سکنات سب اپنے بابا والی سن جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے کہ حضرت زہرا پڑھ دیا سن انہی لگتا جو نام الانبیاء آ رہے ہیں جناب سیدہ کونین ٹردیاں اپنے بابا دے دور پہنچ گئی ہیں اللہ دے محبوب نے سر سجدے میں جو رکھے ہوئے سیدہ قریب بیٹھ گئی ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ حضور نے کہ وعلیکم السلام بنت رسول وعلیکم السلام کہہ کے سرکار پھر خاموش سیدہ کونین بابا جان دے دور بیٹھی ہوئی ہیں ابو جان بخش نہیں کرے نہ رویدہ تے نہیں نا دیکھو اپنا کی حال بنا لیا بابا جان رو نہ دیکھو رو کے تاکہ دادی مبارک بھی تارے آلہ حضرت بولے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقان مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت علی کیا کہنا خدا دی قسم اجلا مولوی آلہ حضرت نہیں مانتا میں انہوں سوٹی نہیں مانتا آلہ حضرت وہ شخصیت دے جنہیں ڈیفرنٹ پیدا کی تھا محمد مرافت درمیان آپ نے فرمایا اللہ کیا جہنم اب نقصد ہوگا لیکن لگلو اللہ کیا جہنم اب کتابت موجود ایک کمری والی محبوب دیا ہو فغان اور جناب سیدہ کونین کا رونا یہ جس وقت کٹھا ہو گیا حضور بھی رو رہے ہیں کہ جناب زہرا بھی رو رہی ہیں سیدہ کونین آخیا ابو اینا رون کی وجہ فرمائے بیٹی میری امت گناہ بہت زیادہ ہے اس لیے قومہ تو زیادہ گناہ گار ہوں گے اس وقت رونا پیا میری امت دا ایک فرد بھی جنم سے چلے جا رہے تو منوں دوارا نہیں تھی یہ اس وقت رونا پیا امت مصطفیٰ کا کام میں کیا کیا نبی کے ذمہ کا کوئی گناہ نہیں نا کہ دعا کنے واسطے میرے واسطے تیرے واسطے ہائے 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 دعا تیرے میرے واسطے نبی دے ذمہ تے گناہ ہی کوئی نبی دی تہرے پیر دے قریب پلیتی ہے ہی تے دعا تیرے میرے واسطے کر دے اللہ سیدہ کونین سلام اللہ سوچیا خیال کیتا کہ بابا جان اس وقت تک جانا نہیں جب تک وہ بخش نوازہ نہیں کر لیتا اور سنو سیدہ فرمایا ہوں بابا جان تسی ذرا چپ کرو تے اگلا انتظام اور میں کرنے اگلا انتظام بابا جان میں کرنے جناب سیدہ کونین اگلا انتظام کر لگی آنے
کیونکہ حضور دی لاڈلی شہزادی ہے نا، نبی پاک دی لاڈلی تھی ہے، کل سب اختیارات ہیں، زہرا جو چاہے کر سکتی ہیں۔ سیدہ کونین فرمایا انتظام ہونے لگا، فرمایا ذرا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بلاؤ، جناب امام صحابہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی کی گالے کیوں بلائے؟ سیدہ کونین مخاطب کو یہ فرمائے شیخ المہاجرین، اے شیخ المہاجرین پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تسی امت مصطفیٰ دے جنہیں بڑھڑے ہونے امت کو قربان ہو سکتے ہو؟ فرمایا زہرا میں بات سمجھا نہیں، میں سمجھا نہیں۔ انہاں کہا جب جنت وچ جان لگو قیامت دا دن آوے، جب جنت وچ جان لگو رک جائے واقع یا اللہ میں نہیں جانا جب تک میرے نبی دی امت سارے بڑھڑے نہیں چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم ساڑھا نس جاتے ہیں، ہم کم بڑے نہیں بولے، ہم اور بڑے مصروف آدمی ہے تو جو حضرات بڑھے ہیں تو قربان ہو جانا۔ فرمایا ہن مولا علی کو بلاؤ، کیوں بولو؟ مولا کائنات علی المنتظر کو بلاؤ، مولا علی کو بلاؤ، مولا کائنات آ گئے نے، سجدہ کائنات کے سامنے کھڑے ہو گئے، جی بنت رسول دسو کی گل ہے، جی بنت رسول دسو کی گل ہے، اے پیارے علی ایک وعدہ کرو، کی وعدہ ہے؟ انہاں کہا کیا تسی امت مصطفیٰ کے جوانوں تو قربان ہو سکتے ہو؟ فرمایا جو آنکھوں کر ملے گل تو دسو کی؟ فرمایا جو جنت وچ جان لگو رک جائے واقع مولا اس وقت تک جانا نہیں جب تک نبی دے امت دے جوان نال نہیں چلے جانا۔ تسی اپنے نانے دی امت دے بچیاں تو قربان ہو سکتے اپنی جان سمجھے نہیں۔ فرمایا جو قیامت کا دن ہوگے اے بیٹا جو جنت وچ جان لگو، امی جان حکم فرمایا تسی رک جائے واقعی مولا ہی جنت وچ نہیں جانا جب تک نانی دی امت دے بچے گال نہیں لے جاتے۔ قبول نے امی جان بالکل قبول ہے، ہن دل تے حقرا کے سنی محبیاں نے ہلے بیٹھ بیٹھو سجدہ کونین نے بڑھا کی ذمہ داری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوانا کی ذمہ داری مولا کائنات نے لے لی، بچیاں کی ذمہ داری میرے حسین نے لے لی، اور تو فکر نہ کرو تہاڈی ذمہ داری فاطمہ کو زہرا
واسطے دعا کرن، شوہر بھی امت واسطے، نبی دی امت واسطے دعا کرے، زہرا بھی دعا کرن، حسنین بھی دعا کرن، تے زندگی چ لمبے سجدے ساری ساری رات، بلکہ ہر شے قربان کر دتی کدے واسطے؟ مندی نہیں بندہ بوتا کرے تے شیعہ ہو جاتا ہے، چولے جان دیئے تینوں کی نہیں آتے ہو شیعہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی اختلافات میں نہیں مانتا، میں تو ایز اے مسلمان بات کرتا ہوں، میں کسی زہرا یا مولا کائنات کسی ایک فرقے کے نہیں، کسی ایک مسلک کے نہیں ہے، میں کہتا ہوں جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہی زہرا کا غلام ہے، وہی مولا کائنات کا غلام ہے، وہی امام الانبیاء کا غلام ہے۔ یہ تشخیص مولوی پا دیتی پھڑ پھڑ کے بکتی جویں وقت لنگدا جاندا ہے تو فرقہ بازی بندی جاندی، فرقہ واریت بندی، جدوں منڈا بالغ ہوندا ہے 4 سال مدرسے لا ہوندا ہے وہ اپنا مذہب تے مشرق وکھرا کر لیندا ہے۔ میں تو فرقہ بازی پہ نام بھیجتا ہوں، فرقہ واریت پہ خاتمہ چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں ایک رسول، ایک قرآن، ایک خدا۔ آؤ سب امام الانبیاء کی آلت کے ساتھ محبت کریں، صحابہ رسول کے ساتھ محبت کریں، یہود و حنود کو پیغام چلا جائے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے آقا کا ہی نہیں اپنے آقا کی اولاد کا بھی احترام کرتا ہے۔ یہ یہود و حنود کو پیغام جائے، نہ کہ یہ نہ سمجھے نبی آپس سے لڑائی جھگڑے کر دینے پہ، آپس سے مار کٹائی کر دینے پہ، چھوڑو ممبر و محراب دیوار سے قوم مسگائیڈ نہ کرو، آؤ رسول اللہ کی آل دے پرچم تھلے سارے جمع ہو جائے۔ صحیح ہے کہہ میں نہیں مانتا ہے اسی طرح فلانا بھابی ہو گیا، دیوبندی ہو گیا، شیعہ ہو گیا، سب کیا ہے یہ تو میں آقا کی زلف کی قسم میں اس ہر شخص کو ضرور کرنے والا ہوں جو میرے نبی کا عاشق ہے۔ ہر مسلک ہر مذہب جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، چوڑا بھی بچوں دیا کہ اچھے لوگوں نے تو انہوں نے جڑا اچھا کام کیتے، پیڑے لوگوں نے پیڑے کام کیتے، میں تو دعوت دینا پیا کہ مسلک کی حق اہل سنت و جماعت نے پرے فوق آ کے آؤ سب حضور دے صحابہ حضور دی آل نال محبت کر لیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ پیغام تو اور کسی مسیح تو نہیں ملنا، کیونکہ یہی ہو جائے فرقہ واریت تے مک جائے تو روٹیاں کتوں کھانیاں نے؟ بولو تو صحیح، جی فرقہ واریت تے مک گئی تے مولوی روٹیاں تو کھانی، یہ تو روٹیاں چھوٹیاں تے بانے نے۔ ہاں جڑا غیرت مند آدمی ہے جدوں گل کرے گا ڈنڈی نہیں مارے گا۔ اصحاب رسول دی گل ہوگی، ازواج رسول دی، اولاد رسول دی بات ہوگی، جتھے وہ اسٹریٹ فارورڈ گل کرے گا، کیونکہ وکن والا جھکن والا نہیں ہوتا۔ بکاؤ لوگوں نے دین نو تماشا بنا دیتا ہے، جو صحیح قرآن حدیث سے آشنا ہے وہ سب میرے آقا کے غلام ہیں۔ تو امام الانبیاء اپنی امت واسطے دعا کرنے والے جو مولا کائنات زہرا حسنین کریم طیبین طاہرین دعا کرنے والے نے، جیسی کا مزدمینہ تے کہہ سکنے عظمت آل نبی بھول نہ جانا، یہ کہہ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی سلام اللہ تعالی علیہ امام الانبیاء تشریف فرمانے
صحابہ دی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، نبی انج بیٹھے نے جویں ستارے وچ 14ویں رات دا چاند۔ میں 14ویں رات دا چاند آنکھے میری عقلی حیثیت اتنی کہ میری علمی حیثیت اتنی کہ 14ویں رات دا چاند آنکھے نبی کو 14ویں رات دے چاند ورگے تے نہیں نا، کروڑاں چاند میں ہون میرے نبی دے تلیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ میرے آقا تشریف فرمان مسلمان بھائیوں صحابہ دی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ایک کملی والے محبوب حضرت سلیمان علیہ السلام دی تھی دی گلاں سنا رہے ہیں۔ بنت سلیمان سرکار نے فرمایا میرے صحابیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام دی تھی دی شادی دی گل سناواں؟ بولو صحابہ دے وچ بیٹھ کے نبی پاک نے سلیمان علیہ السلام دی تھی دی شادی دی گل سنا کے دسیا ہے کہ لوگوں تسی بھی اکٹھے ہو کے میری شہزادی دی شادی دی گل کرے۔ جی حضور دسو؟ فرمایا جناب سلیمان نے تو شادی کی تھی اپنی دھی دی تے جڑا داماد سی نا، جی حضور فرمایا اون دے سر تے جڑا تاج سی اونوں 700 ہیرا لگا سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا کائنات سونے سن بیٹھے گلاں سن رہے سن، نال فرمایا میری دھی جُتی دی تھی نا جناب سلیمان جُتی دے وچ ہیرے لگے سن۔ سبحان اللہ۔ اچھا جو بڑی گل ہے، فرمایا انہاں دا سامان اونٹھاں تے لد کے گیا، بڑا گلاں کر دیں علی اتھوں اٹھے مجلس برخاست ہوئی، گھر آ گئے، اگے سیدہ بیٹھیاں نے مزاج شناس مرتضیٰ، بیوی تو وقت کوئی اپنے شوہر کا مزاج شناس نہیں، مزاج شناس مولا مرتضیٰ بیٹھی ہوئی ہیں، چہرہ میں فیس ریڈنگ کر لیا کہ پیارے علی کی گل ہے؟ خیر ہے، پریشان ہو، ساری گل سنا دیتی۔ کہ کملی والے محبوب نے اس طرح جناب سلیمان دی تھی دی گل کی دی، جہیز بڑا سی آیا تے جو گلاں کردے ہیں جناب زہرا خاموش ہو گئی ہیں، چپ کر گئی ہیں سیدہ کونین۔ اودے مولا کائنات ستے عالم خواب میں کیے تھے ایک تخت لگا ہوئے، تخت تے جناب سیدہ کونین بیٹھی ہوئی ہیں تے بیبیاں پکھیاں چل رہی ہیں۔ ایک سب تو خوبصورت شیزہ، سب تو خوبصورت انہیں نقش و نگار بڑے عالی شان جناب انہیں سر تے تاج پہیرے جوہرات لگے تے جناب زہرا نو پکھیاں چل رہے تے ویندی حسرت پریاں نگاہاں نال جناب زہرا ول ویندی تے دل وچ کی ہے ایک باری کتے فاطمہ میرے ول ویکھ چھڈے، کہ ایک باری زہرا پاک میرے ول ویکھ چھڈن نا، یہ کسے کہانی سمجھ کے نہ سننا، انہوں فضیلت زہرا سمجھ کے سننا ہے، نبی پاک کی شہزادی کی فضیلت سمجھ کے سنو۔ ایک بار یہ میرے والے ویک چھڑے زہرا ویندی گئی نہیں، دھیان ہی نہیں کیتا، غور ہی نہیں کیتا۔ مولا کائنات نے پوچھا زہرا جی میرے سرتاج من کی گل ہے؟ فرمایا ہے کہ سب تو زیادہ پکھیاں چلتی ہے، سب تو خوبصورت کون ہے؟ یہ کون ہے؟ جواب آیا پیارے علی سلیمان دی تھی ہے۔ اپنی زہرا دی عظمت لکھی ہو، سلیمان دی تھی زہرا کو پکھیاں چل رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی بھی جناب سیدہ کونین پکھیاں چل رہی ہیں کہیں اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، مل کے اللہ کہہ دو اے جبین مصطفیٰ یہ تو
نیک بندہ اولاد نو نیک لقمہ کھلاوے اولاد بھی نیک ہوندی ہے جڑا اج حق حلال دی کمائی کر کے بچوں کو کھواوے نو پوچھتے نہیں یار پڑی اولاد نیک ہے اندر جی اللہ دا فضل ہے میں ساری زندگی حق حلال دی کمائی کھوائی ہے جڑا دنیا تے رہ کے حلال کمائی کھواوے او دا بچہ تے بڑا ہی نیک ہے جیسے زہرا نے جنت دے لقمے کھاتے عالی مرتبہ ہوں گے کتنے سجدوں کا صلہ ہے بلکہ آپ بیٹھیے نہیں دروازہ کھڑکے ایک بی بی اندر داخل ہوئی اس بی بی نہ دو بچے سن بچے نے میلے کچھالے کپڑے پائے سن حسنین کریمین نے جو نوے کپڑے سوا کے جو پائے سن بی بی آ گئی اللہ اکبر دیکھیا حسنین کریمین نے کپڑے عرض کرنے کی ہاتھ جوڑ کے بی بی کہ ایک سوٹ میرے پتر نو دے دے تے تیرے پتر دے جسم نہ لگا ہے تے سانو فضیلت مل جائے گی میرا پتر پائے گا تے ساڑھے گھر برکتاں آ جائیں گے سیدہ کونین مسکرا کے فرمائیں جدوں تم میرے گھر بڑی سے یہ ارادہ تو نہیں کر لیا یہ تو ابو میں ارادہ کر لیا سے ہم حسن میرے قریب آؤ جی امی جان حکم حسین قریب آؤ امی جان حکم نمے کپڑے اتارے شہزادے نو پرانے کپڑے دھو کے پھر پاس پرانے کپڑے دھو کے بچے نو پا کے میں لے بی بی تو لے جا بی بی تو لے جا کتنی عظیم ذات ہے خیر النساء کی ذات تیری بیٹی دا میری بیٹی دا کوئی آ کرے سے خوش ہوئی دا ساڑھی بیٹی دا احترام کرے خوش ہوئی دا نا بولو تو صحیح تے حضور کے لئے خوش ہوئے ہو مسیحتے بہ کے باپ وضو ہو کے بیٹھے سارے تے نبی پاک دی شہزادی نے گلاں کر دے مل کے میں کہہ لو کتنی عظیم ذات ہے خیر النساء کی ذات کتنی عظیم ذات ہے سیدہ کونین ملکہ فردوس برین شہزادی کونین جنہیں درود و سائل خالی نہ جاوے وہ سیدہ جدہ بابا نبیان دا سردار ہے وہ سیدہ جدہ شوہر ولیان دا سردار ہے وہ سیدہ جدہ پتر سخیان دا سردار ہے وہ سیدہ جدہ پتر شہیدان دا سردار ہے وہ سیدہ بلکہ ایک دن مالی زندگی کے غلام ذاتیاں آئیاں کہ سیدہ کائنات اپنے بابا جان مولا کائنات نے فرمایا تو اڈے ابو کو حضور کو غلام ذاتیاں آئیاں دیکھ تسی بھی لے آؤ جا اللہ سیدہ کونین گئیاں سرکار نے سامنے کرو گی کام سے کپڑے بھی کالے پڑ گئے اور ہاتھ پر چکی سے چھالے پڑ گئے آگیا کہ بابا جان میں گزارش کرنی چاہنی ہمیں دسو کی گالے حضور اتھا چے چھالے پہ گئے نہیں تے کم کر کے تے جے آپ کو غلام زادی منو دے دیو سرکار مسکرا کے متھا چمے سینے لے کر میں پہلو
بیٹھ گئی فرمایا بیٹی تینوں اس تو بھی سونی گل نہ دساں؟ جی بابا جان دسو۔ فرمایا جدوں رات سون لگنا بستر دے اوتے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کرو۔ فرمایا شہزادی یہ پڑھ بھی جائے گی، نہ جسم کی تھکاوٹ محسوس ہوئے گی، نہ غلام زادی لینو دل کرے گا۔ کملی والے سبق دیتا ہے، فرمایا پڑھ لیا کرو زہرا تینوں نکرانی دی لوڑ نہیں، اسی تے آپ کام کرنے نے دسنا ہے، پاویں کائنات دے مال کو مختار دی تھی ہوئے، کتنے رئیس باپ دی تھی بھی ہوئے تے گھر دے کام تے کرنے پیندے نے، کیوں نہیں بولو تو صحیح؟ کیونکہ عورت جو کام کر سکتی گھر دا مرد نہیں کر سکتا، وہ دے بناؤ سنگار سارے صفائی ستھرائی عورت پر کی بندہ نہیں کر سکتا، تو ذمہ ہے۔ تو پھر وہ سلیقے والی عورت کہہ رہی ہے، ماں کو بھی اچھا آتا ہے، باپ کو بھی اچھا آتا ہے، جڑی سلیقے طریقے نہ رہتی صحیح نہیں بات؟ بولو بھائی کتنا بھی پیسہ ہوئے تے کم از کم چلو کچھ نہیں تے تھی نو اینا تے آکھو سجدہ زہرا تے سنت ہی پوری کر سکے گا، یہ کرنے پیندے نے۔ اور سلیقے والی تھیاں چنگیاں ماواں دی تھیاں ہوئی ہوندیاں، چنگے خاندان دیاں جڑیاں اپنے گھر نوں جنت بنا لیندیاں۔ نہ منو کہ میں پھر بھی گل کر جائے، آخری بات سنا کے پھر مثال والے پاسے ہونے۔ کملی والے محبوب جناب سیدہ کونین نے گھر تشریف لے آئے شادی تو بعد، فرمایا زہرا جی بابا جان حکم ہو گئے، فرمایا میری شہزادی جب میں تیری شادی کر دیتی دیے تو اپنے گھر آ گئی، ساڈا تے گھر ہی ویلا ہو گیا، ساڈا گھر سمجھا ہو گیا ہے، تیری ماں بھی نہیں رہی، بیٹی تیری ماں بھی چلے گئی تے تسی بھی گھر چھڑ کے آکھیاں شہزادی میرا تے گھر جڑا ہے وہ تو اداس عجیب عجیب ویڑا لگتا ہے، کوئی شاید چنگی نہیں لگتی، میری بیٹی انج کرو مہربانی کرو میرے نال چلو 2-4 دن واسطے۔ سیدہ کونین رون لگ پئیاں، حضور نے فرمایا فاطمہ کی گل میری گل ناگوار گزری ہے، نہیں بابا جان فرمایا پھر کیوں روئی ہیں؟ ابو جو اپنی امی دی یاد آ گئی، امی خدیجہ الکبریٰ دی یاد آ گئی، ماما ہوندیاں نے تے تیاں نو آپ رخصت کر دیاں نے، ابو اجے چند دن گزرے نے مینوں اپنی امی دی یاد آ گئی۔ کملی والے بھی روح پہ جناب زہرا بھی روئیاں، حضور آکھیا پھر فاطمہ انج کر بیٹی چند دن جویں باپ جا کے سہرے دے گھر بیٹی دے بچے دے سہرے دے گھر جا کے بیٹی چند دن ساڈے گھر چل ہاں تے جڑے چنگے لوگ ہوندے نے نہ نہیں کردے، نہیں یار کوئی گل نہیں، ساری زندگی اوتھے پڑھی گئی، اودہ پیو ہوئے اودی ماں ہے، رشتہ دار تے بھین بھرا نے، کوئی گل نہیں ایسی، وہ قبضہ نہ کر کے بیٹھ جائے اپنے حق نہ جتاؤں لگ پہ نہیں جی ایسی ساڈے رواج نہیں جی اجے نہیں، وہ جاہل آدمی بے وقوف آدمی ہوندا ہے، اور انہوں چاہیے فوراً عمل کر لوے، کیوں؟ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ بیٹی میرے نال چلو میرے گھر، یہ چلے گی رونق آ جائے گی، میرے گھر میں رونقاں آ جائیں گی، بیٹی چلو میرے نال۔ جناب سیدہ نے ہاتھ جوڑ دیتے بابا جان، میں کی گل ہے حضور یہ دسو تسی مینوں کس حیثیت نال کہہ رہے ہو؟ نال جاندا نبی دی حیثیت نال یا باپ دی حیثیت جے تے آکھے جے نبی دی حیثیت نال کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، پھر تو میں حاضر ہاں ایک منٹ لاواں گی نال جان واسطے، کیونکہ تسی میرے نبی ہو، میں تہاڈی امتی تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے، تسی میرے آقا میرے نبی ہو، یہ تے نبی دی حیثیت نال آکھیا جائے تے پھر تیار ہاں، تے جے باپ دی حیثیت نال آکھیا حضور تے پھر کھلو جو تہاڈی شریعت عورت اپنے شوہر دی اجازت تو بغیر گھروں باہر نہ جا سکتی۔ دعا سیدہ تیرے انصاف اپنے شوہر کی اجازت تو بغیر نہیں جا سکتی۔ سرکار نے سینے لا دیا، فرمایا شہزادی ہے تو کوئی در تو نہیں آئے تھی جو میری ہے تو کوئی یہی سی تیرے تو، فرمایا ان داسا کتے گیا تیرا شوہر؟ حضور مسجد وچ گئے ہوئے نے، علی مسیتے گئے ہوئے نے، نہیں اسی مسیتے نہیں جان دے، میں کہا مولا علی تو گئے ہوئے، جڑا علی دا منن والا ہوئے گا مسیت کا اختلاف نہیں رکھے گا، بولو تو صحیح، جڑا مولا علی پاک دا ملنگ ہوئے گا منن والا ہوئے گا مسیت تو پڑھا نہیں پائے گا، صحیح گل ہے۔ کتنے گئے نے مسیتے مسجد وچ گئے ہوئے،
کسیرا میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت جڑا پیدا ہوئے دی کعبے دے وچ ہوئے شہادت ہوئے تے مسجد وچ ہوئے تے جے مزید معاملہ پیڑی شے کہ مولا کائنات دے قتل تو بعد شہادت علی تو بعد چاہیے سی مولا حسین مسیح نہ ہوندے بولو کہ ساڈے بیٹی شہادت گاہ ہے مولا حسین نہ ہوندے نہیں یہ تے ہمیں مفروضہ کسی طرح سے ایسی بات نہیں ہے مسجد خدا کا تھا مولا علی مسیح دے گئے ہوئے کملی والے محبوب پیچھے تشریف لے گئے علی لیٹے سن مٹی لتے سبحان اللہ مٹی تے لیٹے سن تے تھوڑی جی چادر جڑی سی ہڈی سی اپنے پنڈی لتوں سرکار نے فرمایا پوترا اب مٹی دے باپ اٹھ کے کھلو مولا علی بڑا چادر ٹھیک کی تھی میں سر کے یا رسول اللہ تشریف لے آئے حضور مہربانی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہاں علی تے علی میں کہ گل کرنی چاہنا جی حضور دسو فرمایا یار اگر تیری اجازت ہوئے اگر تیری اجازت ہوئے تو چند دن میں زہرا میں اپنے گھر لے جا ساڈا تے گھر سمجھاؤ گیا ہے مولا کائنات اکھاں چانس ہوا کہ یا رسول اللہ تسی پوچھے کیوں تسی تے مالک کو مختار ہو تسی مالک کو تے حضور مینوں کیوں پوچھیا جی تسی لے جاؤ یا رسول اللہ لے جاؤ کملی والے چند قدم ٹرے نا تے مولا نے پیچھے ٹر پئے سونا میں بھی عرض کرنی چاہنا فرمایا دسو حضور تہاڈا زہرا تو بغیر دل نہیں لگدا فرمایا نہیں آکھے میرا بھی نہیں لگدا تے حضور میں کلے رہ کے تے کی جب آنکھ ہوتا میں بھی نہ سبحان اللہ بولو میں بڑی بہترین بات تو دسن لگا بڑا زبردست کہ پیار ہی پیار ہوئے گا بیٹی لین جاؤ نا سسرال گھر تے او شوہر نوں کہے چلو پترا تو بھی نال چل نہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوئے گا اللہ کی قسم ایک بہت بڑا فارمولہ ہے انہوں کو پتر ساڈا پتر تم چل یار چار دن تم ہی رہ اللہ بچے بچے تیرے رہ وہ دل میں جڑی پھر محبت پیدا ہوندی ہے وہ اختلافات کو دور کر دی ٹھیک ہے کہ دنیاوی بات کر دیتی ہے دنیاوی لحاظ نہ انہوں کو چل پترا تو بھی نال چل بہرحال مسلمان بھائیو کون سجدہ کون ہے جنہیں تو بغیر سرکار ایک ایک کڑی بھی نہیں گزار میں کڑی کڑی بات کراں اپنی شادی ہوگی تو سنے کہ او تیسری گلی گھر سی آپ تے سرکار دے نال ایک انصاری دا گھر سی سرکار نے پیغام بھیجے کہ صحابہ دے ہاتھ فرماؤ اس بندے نوں جا کے کہو یار انج کر ہاں آ جڑا گھر ہے یہ میری دھی نوں دے دے تے میری دھی والا گھر آپ لے لوے کیونکہ فاطمہ میرے قریب ذرا ہو جائے گی نا اور میں دور نہیں رہ سکتا فاطمہ تو زہرا تو مہربانی کر تیرے جس نے پیغام ملیا وہ ہاتھ جوڑ کے کھلو گے یا رسول اللہ تسی آپ حکم کر دیں تانوں جناب تسی مالک کو مختار ہو جو آکھو حضور نے زہرا پاک والا مولا کائنات والا گھر بھی دے دیتا تے وہ گھر جناب مولا نے لے دیتا کہ وچ کھڑکی رکھائی سرکار نے کھڑکی علماء نے بہت کچھ بیان کیتا ہے میں نے ڈپڑے لکھے آپ بھی میں نہ آکھاں گا حضور نے کھڑکی تاں دکھائی پر میں نماز پڑھن جاواں جاندے نہیں فاطمہ نوں ویندا جاواں تے اوندے نہیں فاطمہ نوں ویندا اس قدر پیار ہے ایک لمحہ بھی نہیں گزارتے ایک منٹ بھی نہیں گزارتے اب 6 مہینے ہو گئے تھے کملی والا محبوب دنیا تو چلا گیا میرا ایک منٹ تھی تو بغیر نہیں گزارتا تھے تھی باپ تو بغیر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزار دی ماں چلی گئی دنیا دی تو سرکار پردہ فرما لیا 6 مہینے گزر گئے سیدہ نو بابا کی تصویر نظر نہ آئی مثال پیش کرنا کا میں ایک آنسو بھی آ گیا ذریعہ نجات ایک آنسو آ گیا ذریعہ نجات میرا میں لکھ کے دینا کام نو میں نے قسمہ کا ذکر ہے ایک آنسو بھی آ گیا سیدہ کونین بھی عقیدت اندر ذریعہ نجات ایک منٹ نہیں گزرتا آج 6 مہینے گزر گئے بابا جان مثال فرما کے کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال با کمال ہو گیا سیدہ بابا جان کی قبر تے جاندیاں نے اپنے ابو کی قبر تے جاندیاں نے مسلمان بھائیو صبح شام بابا جان کی قبر تے جانا ابو جان مثال فرما گئے نے بابا جان کی قبر تے جانا سیدہ کہنے نے اپنے ابو کی قبر تے جا کے آنسو بہانے اپنے بابا جان دے مزار تے روز حاضری دینے ایک رات ایسی ہوگی مسلمان بھائیو ننے ننے حسنین کریمین طیبین طاہرین
بولیا انہاں کیا ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں مسلمان بھائی اور آپ دیکھیں میاں گھر اندر موجود نہیں سجدہ کونین گھر اندر موجود نہیں مولا حسن مولا حسین اپنے بابا جانو اٹھا لیے پیارے مولا علی اٹھے نے فرمایا حسین کیوں رونگے پے ابو جان امی جان نظر نہیں آنگی فرمایا کوئی گل نہیں ڈاڈی مول نے کتھے جانا ہے آؤ چلو لب لینے آپ ڈونڈے ڈونڈے تلاش کر دے حضور دے روزے دیتے آ گئے نے اپنی والے محبوب دی قبر دیتے آ گئے نے حضور دے روزے دیتے آ گئے نے امام الانبیاء نے اور نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی حضور کی قبر تے جناب سجدہ کونین آمین مسلمان بھائیو اپنے ابو دی قبر نوں پیڑاں والے پاسے جھٹھی پائی ہوئی ہے رو رو گیانیاں پیاں نے رستہ ویکھا میں بابل دا رستہ ویکھا میں بابل دا محل اونچے تے چڑھ کے جد مینوں تیری یاد ستاوے تو میں رواں اندر مر کے اپنے بوجان دی قبر جھٹھی پائی ہوئی ہے رو رو کے کہنیاں نے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گیڑا دل کر دے جنوں کول بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا مسلمان والوں کیوں دے پیا مولا کائنات قریب بیٹھے انوٹھو خاتمہ اس طرح نہ کرو حسین نوازہ مار دے امی جان اٹھو امام حسن نوازہ مار دے امی جان اٹھو جناب سیدہ جانا پاک نے نام اٹھائے اپنی امی دے آنسو صاف کیتے نے ایک قافلہ پھر واپس کھا رہا ہے مسلمان بھائیو میرا بھی درد لنگا جاندے دوسرا دن آیا ہے اگلا دن جڑے مسلمان بھائیو جناب سیدہ کونن کدی آتا گنڈیاں پیاں نے کدی بچے نمی نمی سرین کریم طیبین طاہرین زلفاں سواریاں پیاں نے کدی بچے نہلاریاں نے کدی بچیاں نے کپڑے بدلیاں پیاں نے کدی روٹی پکانیاں پیاں نے مسلمان بھائیو بارو مولا کائنات بھی آ گئے اور میں فاطمہ لگتا ہے اج بخار اتر گیا ہے اج طبیعت میرا فاقہ لگ رہا ہے اج ماشاءاللہ طبیعت سونی لگنی ہے جناب سیدہ کونین فرمایا اے پیارے علی طبیعت ٹھیک نہیں میرے کول بیٹھو میں ساری گل سنا دینی ہوں مولا کائنات قریب بیٹھے ہوئے نے علی کول بیٹھ گئے نے اور میں پیارے علی پھر گل غور نہ سن لو آج رات گزری اس رات کی گل سنانی چاہنی ہوں دسو پیاری زہرا کی گل ہے جناب سیدہ کونین آکھیا میں ستی مینوں بابل ملے میں ستی
سیدہ کونین سلام اللہ تعالی علیہ آخیا پیارے علی جی سیدہ فرمایا بچے ذرا بھیجو نا کملی والے دی قبر تے روزے تے میں چل گلا کمی چل گیا نبی حسنین پاک نانے تے روزے تے چلے گئے ادھر جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ آخری ویلا ہے تڑپ جاؤ گے باس ہو کے تڑپ جاؤ گے کوئی پانی دیتا ہے زہرا نیجے ہاتھ جوڑ دیتے کہ پیارے علی پوری زندگی تیری ذریت میں چل رہی ہے کبھی کوئی کمی کتاری ہوگی ہوئے اللہ کے اللہ کے رسول واسطے فاطمہ معافی دے دیا روٹی منگی ہوئے میں کدی دیر لا دیتی ہوئے معافی کدی پانی منگی ہوئے دیر لگی ہوئے دے معافی اے پیارے علی کوئی حکم کیتا ہوئے تعمیل نہ کر سکی ہوئے دے معافی مولا کائنات نے فرمایا زہرا انج نہ کرو تو تے ساری زندگی موقع نہیں ہوتا زہرا اچھا وقت نہیں آیا اور مولا کائنات ہاتھ جوڑ دیتے فرمایا زہرا اور میری گل نہیں سننا تو میرے پیرا نہیں تھی کملی والے محبوب کی شہزادی ہیں حضور نے بڑا اعتماد میرے تے کیتا کہ میری زوجیت پہ فاطمہ تینوں دے دیتا زہرا ایک پاسے کملی والے محبوب کی شہزادی میرے پیرا دی تھی ہیں میرے آقا دی تھی ہیں ساری زندگی کدی علی نے کوئی سخت بول بول لیا ہوئے ساری زندگی کدی کچھ منگیا ہوئے میں دے نہ سکیا ہوا زہرا منوں بھی معافی دے دیو حضور دے سامنے شرمسار نہ کرنا ایک گلانگیاں بیاں نے مسلمان بھائیو او در نمے نمے شہزادے اسنین کریمین طیبین طاہرین زاہدین عابدین دیگرین اپنے نانے دے روزے دے گئے ہوئے نے بیٹھیاں بیٹھیاں ہوں گا کی نیند آگی نیند آ گلوایا وہ در خواب اندر کی رکھیا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام آ گئے نے کملی والے محبوب سامنے بیٹھے آئے نے ابراہیم آ گئے نے او فاطمہ دے یتیم آ گئے نے او فاطمہ تو زہرا دے یتیم آ گئے نے شہزادیاں نے چیخاں نکل گئیاں اپنے نانا کو دیوار کا چھاڑے خدمت ہو گئے نے نانا جی ساڈی ماں بھی سلامت ہے ساڈے ابو بھی سلامت نے یقین دے پے نے کملی والے محبوب نے فرمایا شہزادیوں صحیح آندے نے او جاؤ نسو دوڑو جاؤ جا کے تہاڈی ماں دا آخری ویلا ہے او شہزادیوں نسو جا کے پھر ماں نوں آوازاں مار دے رہو گے امی امی آندے رہو گے ماں کبھی جواب نہیں دے گی او نسو شہزادیوں آخری باری جا کے ماں نال پیار کر لو ماں نال محبت کر لو شہزادے حسنین کریمین میرے نبی دے نواسے دوڑے کی بیان کرا لندن میں شہزادے دوڑے نے مسلمان بھائیو دوڑے نے شہزادے اپنے گھر آئے اسما بنت عمیس کے ودیاں نے شہزادے میں پھر لگیاں بچے ٹھہر جاؤ شہزادیاں نے بنے اسما پیچھے ہو جا اسما اج یتیماں نوں ماں نال پیار کر لین اج ماں نوں کچھ سوال کرنے نے اج امی نوں کچھ سوال کرنے نے جناب اسما بنت عمیس کو چھڑا کے اگے ودے نے اپنے بابا جان کو
دھیاں دی شادی کی جاتی ہے، رخصت ہوتی ہے، آپ زہرا فرمائے ماما نال نال نکیا کر دیا نے، میری زینب دی باری آوے، پیارے علی زینب دی ماں نہیں ہوئے گی، پیارے علی تسی پیار کرنا ہے میری زینب نال، علی دوسری شادی کرنی چاہتے کر لینا، میرے لوگ کوئی اعتراض، پر پیارے علی ایک بات غور نہ سن لو، میرا حسین چھوٹا ہے، جے میرے پتر چھوٹے ہیں، میری دھی چھوٹی ہے، اے پیارے علی دیکھنا میرے حسین نو رون نہ دینا، مسلمان بھائیو آخری بلایا گیا جناب سجدہ کونین دا، فرمایا اسماء جی بی بی، فرمایا میں گل گوارا نہیں، جی میں عورتوں چار پائی تے لے کے جانے نہیں جسم نظر آتا ہے، میرے یہ گل گوارا نہیں کہ میں اس طرح کھڑیا جائے کہ میرا وجود کو دیکھے۔ اسماء بنت امیس نے چار پائی دے پاوے دوتے کھجور تے سوٹیاں بنی بن کے کپڑا پایا ہوتے، کہنی بھی اے طریقہ ٹھیک ہے، سیدہ زہرا پسند آ گیا، فرمایا ہاں اسماء یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے، فرمائے منو پردہ دین والی ہے اللہ تینوں بھی ہو جائے پردہ عطا فرمائے۔ آپ غسل خود فرمایا سیدہ کونین، اتنی عظیم ذات ہے خیر النساء کی ذات، غسل فرما کے بی بی پاک شہزادی کونین ملکہ فردوس سے بری، فرمایا اسماء خیال کرنا میں اندر جا رہی ہے کمرے کے اندر کوئی نہ ہو، بی بی پاک بالکل حکم دی تعمیل ہوئے گی، جو تو بات شروع کی تو ختم کرنی چاہنا جو تو شروع کی تھی سجدے میں جا کے سر رکھ لیا، یہ تو شروع کی تھی سجدے میں سر رکھ لیا، مولا کے محبت آئے، ساری زندگی تیرے محبوب نے تین گزاری، سر پر لباس نہیں منگے، روٹی نہیں منگی، کھانے نہیں منگے، من سلوا نہیں منگیا، جہاں واسطے اللہ کپڑے نہیں منگے، حسنین واسطے جوڑے نہیں منگے، یہ مولا ساری زندگی بات تو ریاض کی تھی، جنہوں پتا ہے میرا حسین بھی شہید ہوئے گا، ساری گلہ مولا ماجر نہیں مانگی، سرہ نہیں مانگی، بس ہندی گلے مولا سجدے میں سر رکھنی ہے، میرے باقے کی امت فرما دے، لگاؤ ادھا صحیح کائنات بچ گئے، بس سجدہ کر کے چار پائی تے بیٹیاں منہ قبلے وال کر لیا، لوگ پھڑ پھڑ کے کہتے ہیں سجدہ خود قبلے والا منہ کر لیا، اسرائیل آ گیا اور میں ٹوٹا ہوں رہنے واسطے ہے سجدہ میرا کام ہے خود قبض کرنا، اور میں تینوں پتہ نہیں فاطمہ تو زہرا نے کبھی کسی غیر کو نہیں بیچے، میرے یہ بات پسند نہیں، میں تفسیر روح البیان پیش کرنا پیا، کسی کہانیاں نہیں، خالق کائنات اسرائیل نے واپس بلایا اور سیدۃ النساء کی روح اللہ نے خود قبض فرمائی، جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال ہو گیا، جسم چو جان نکل گئی، اور بس شہزادے حسنین کریمین تھے کہ بہن طاہرہ نے جو زندگی گزاری، ساری کائنات کو پتہ ہے، ان ماں بھی انہوں دونوں بھی لاج رکھ کے ایک پتر نے تاج سخاوت کر دیتا، دوسرے نے نیزے دی نوک تے قرآن سنا دیتا ہے، اور سارے آنکھوں ایسے ہوتے ہیں محمد کے، ایک کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں آقا کے، ایسے ہوتے ہیں حضور کے، میرے نبی دی یاد دنیا تے جوڑ کوئی نہیں، اللہ کریم تعالی میری حاضری قبول فرمائے، بیٹھے رہنے پر پوچھنا نہیں پوچھنا مہربانی، تو ان 3-4 منٹ لینے نہیں مہربانی، رمضان شریف کا مہینہ ہے، تے چوڑی والے حضرات اور کلون لگے ہیں، انہوں نے تعاون کرنا ہمارے واسطے، تے زین مووی والے بھائی ریاض کریم صاحب انہوں دا کیمرہ لگائے تے سی ڈی جڑے لوگوں نے جانی ہوئے اس پروگرام دی وہ پھر انہوں کو لے لینا، موبائل پہ بھی انہوں نے تو پتہ ایڈریس تھا، انہوں کو جا کے سارے حضرات لے لینا، اللہ کو توفیق عطا فرمائے۔